اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسے کہ ہماری سورت چل رہی ہے سورت النساء، تو آج ہم اپنے نئے ٹاپک کی طرف جائیں گے۔ ہم اپنے مزید نئے جو ہیں وہ 3 کوشچنز کی طرف جائیں گے اور ان کو ڈسکس کریں گے۔ آج جو ہمارے 3 کوشچنز ہیں وہ کون سے ہیں کہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے نیک بیویوں کی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر پڑھیں گے کہ جو مرد ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، یعنی کہ مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے۔ اور تیسرا کوشچن جو ہے وہ ہم کلیئر کریں گے کہ میاں بیوی کے آپس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ان کو کیسے سالو کرنا چاہیے، یا ایک مرد کو اپنی بیوی کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مرد ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر اس کو حاکم بنایا ہے، اور اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی جو بیوی ہے اس کے نان نفقین کے اخراجات کو پورا کرے اور اس کو مال میں سے خرچ کرنے دے، یعنی کہ اس پہ ایسے مال جیسے کہ مرد حضرات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کی ضروریات کو وہی پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی جو مال ہے اس میں سے خرچ کر سکتی ہے، اور مرد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی نان نفقین کے اخراجات کی ضروریات کا خاص خیال رکھیں۔ اور جو اب اگلا کویشچن ہے وہ ہے نیک بیویوں کی خصوصیات، یعنی کہ اب نیک بیویوں کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ نیک بیویوں کا کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ اس میں نیک بیویوں کے بارے میں بتایا کہ پس جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت اشار ہوتی ہیں، غیب میں حفاظت کرنے والیوں اللہ کی حفاظت سے، اور وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکت انداز ہو تو ان کو نصیحت کرو۔ اچھا، ہم اگلے کویشچن کی طرف جانے سے پہلے ہم کہیں گے کہ وہ جو نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس کی مال کی، اس کی دولت کی، اس کی عزت کا خیال رکھتی ہیں، یعنی کہ اس کی بغیر اجازت سے وہ نہ اپنے گھر میں آنے کسی کو دیتی ہیں، اور نہ ہی اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال میں سے کچھ جو ہے وہ کسی کو دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مردوں کی غیر موجودگی میں ان کے اموال اور حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ کیا ہے، مطلب حفاظت کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس چیز کا خیال رکھتی ہیں۔ تیسرا جو ہمارا سوال ہے، میاں بیوی کے آپس کے معاملات یا کوئی حالات ایسے خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ اس میں ہے کہ اگر وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، پس ان کو نصیحت کرو اور ان کو اپنے بستر میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو، اور اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف یعنی کہ خواہ مخواہ زیادتی کی راہ مت تلاش کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اس میں کیا ہے، اس میں ہے کہ یعنی کہ اگر عورت کے رویے میں جیسے کہ ضد ہو یا کسی چیز پہ بحث ہو اور مسلسل بحث چل رہی ہے، تو پہلا اس کا کیا ہے کہ وہ شوہر اس کو پیار سے سمجھائے، اور اگر پیار سے نہ ہو، وہ گھر کی فضا مسلسل خراب ہو رہی ہو، تو اس کا دوسرا کیا ہے کہ اس کو ڈانٹ کے سمجھایا جائے۔ اگر وہ ڈانٹ کے بھی نہیں ہو رہا تو پھر اس کو یعنی کہ نصیحت بھی کام نہیں کری، تو پھر کیا ہے کہ ان سے اپنے بستر کو علیحدہ کر لو اور ان سے کچھ عرصے کے لیے اپنا جو رابطہ ہے وہ تھوڑا منقطع کر لو۔ اور پھر بھی اگر وہ اپنا روش تبدیل نہ کرے، یعنی کہ وہ نہ تبدیل ہوں، تو پھر کیا ہے، مرد کو جسمانی سزا دینے کا بھی اختیار ہے، یعنی کہ وہ ان کو ایسا یعنی کہ مارنے کا اگر بتایا بھی گیا تو اس کو ایسا مارے کہ اس کے نشان نہ ہو، یعنی کہ مستقل نشان وغیرہ نہ ہو، چہرے پہ نہ مارا جائے، کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے۔ یعنی کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہوں پر جو ہے وہ خواتین کی حقوق کے بارے میں بتایا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہی ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ان خواتین کے بارے میں ہے کہ جو بہت زیادہ یعنی کہ سرکش ہو جائیں، جو بہت زیادہ ضد ہٹ درمی پر آ جائیں، جہاں پہ معاملات بالکل سالو نہ ہو رہے ہوں، وہاں پہ یہ بتایا گیا۔ اس کو عام زندگی میں فالو کرنا نہیں کہ مطلب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر خواتینوں کے ساتھ مار پیٹ یہ عام معمول بن چکا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور آج ہم نے جو ہے 3 کویشچنز کو کلیئر کیا، انشاءاللہ آگے ہم اسی طرح کویشچن بنا کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔